یہ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ جاننا چاہتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کی وہ 9 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ قبول کر لی ہے لیکن آپ کو خبر ہی نہیں؟ کبھی کسی تنہائی میں دل اچانک ہلکا سا کانپ گیا ہو اور آپ کو لگا ہو جیسے کسی نے تھپکی دے کر کہا بس اب لوٹ آؤ۔ کبھی نماز میں دل بے قابو ہو کر آنکھوں کو بھگو دے اور آپ کو خود نہ پتا ہو کہ ایسا کیوں ہوا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں دل عجیب سا مطمئن ہو اور لگے جیسے کوئی ہے جو سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے رب کا اشارہ ہو۔ وہ رب جو توبہ کے لمحے کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے۔ وہ رب جو اپنے بندے کی واپسی پر تمثیلاً خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے۔ مگر وہ کیسے بتائے کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ کیا آسمان سے کوئی خط اترے گا؟ کیا دل پر کوئی مہر لگے گی؟ کیا کوئی خواب دکھائے گا؟ نہیں، وہ اپنی محبت چھپا کر کچھ نشانیاں تمہارے دل، تمہاری زندگی اور تمہارے اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی نشانیاں جنہیں پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ نشانیاں راز ہیں جنہیں صرف وہی جان سکتا ہے جو دل کی آنکھ کھولے، جو خود کو پرکھے، جو اپنے اندر جھانکنا جانتا ہو۔ بہت سے لوگ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی بے خبر رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس حالات بہتر ہو رہے ہیں یا دل کا حال بدل رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ رب کی طرف سے عطا کردہ قبولیت کی مہک ہوتی ہے۔ مگر وہ نشانیاں عام نہیں، خاص لوگوں کے لیے خاص اشارے ہیں، اور شاید تم بھی انہی خاص لوگوں میں شامل ہو چکے ہو۔ آج کی یہ ویڈیو انہی 9 نشانیوں کے بارے میں ہے، مگر ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھ لینا۔ کیا واقعی تم نے توبہ کی تھی؟ وہ توبہ جو دل سے نکلی ہو، وہ توبہ جس میں آنکھیں نہ ہوئی ہوں اور دل بکھرا ہوا ہو؟ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی میں وہ 9 نشانیاں آ چکی ہیں اور تمہیں شاید ابھی تک ان کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ جاننے کے لیے دل کو سنبھال لیجئے، کیونکہ ہر نشانی آپ کے رب کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ نشانی نمبر 1، دل کا سکون اور روحانی اطمینان۔ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اگر تمہارے دل سے بے چینی ختم ہو جائے اور تمہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگے جو تم پہلے کبھی نہ جانتے تھے، تو توبہ کے بعد دل کا سکون محض ایک نفسیاتی اثر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ روحانی انعام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی اس کے دل کی کیفیت میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ توبہ اللہ کے ذکر کا سب سے سچا اور گہرا انداز ہے۔ جب انسان رو رو کر ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو کسی مال، تعلق یا مقام سے نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ گناہ مٹا دیتا ہے تو دل پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ہلکا ہو چکا ہے، جیسے دل پر سے کوئی چٹان ہٹ گئی ہو۔ یہ کیفیت ہی توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا جو کہتا تھا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں پر اب دل بہت بے چین ہے۔ امام نے فرمایا، اللہ سے سچی توبہ کرو، اگر دل پر سکون ہو جائے تو جان لو تم پر رب کی نظر رحمت ہو چکی ہے۔ اس شخص نے کچھ دن بعد آ کر کہا، دل کو اب سکون مل گیا ہے۔ امام مسکرا کر بولے، رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اگر توبہ کے بعد تم اپنے دل میں ایسا سکون محسوس کرو جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہ ہو، اگر تمہیں بے نام سی خوشی اور ہلکا پن محسوس ہو، تو جان لو کہ تمہاری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔
میں سے نشانی نمبر 2 گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دل نہ صرف گناہوں سے دور ہوتا ہے بلکہ انہیں دیکھ کر کراہت محسوس کرتا ہے لگتا ہے، یعنی حقیقی توبہ کی علامت ہے کہ جو گناہ کل تک لذت دیتے تھے آج وہی گناہ دل کو زخمی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ لوگ جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے، اگر بےہودگی کے پاس سے گزریں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان برائی کے ماحول میں بھی پاکیزگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ توبہ کے بعد جب بندہ دل سے برائی کو ناپسند کرے تو یہ اس کی روحانی صحت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے نیکی خوش کرے اور گناہ رنجیدہ کرے تو وہی سچا مومن ہے۔ محترم ناظرین، ایک حکایت ضرور سن لیجئے گا۔ ایک نوجوان امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا، مجھے پہلے زنا، شراب اور جھوٹ میں مزہ آتا تھا، اب ان کا خیال آتے ہی دل گھبرا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا، یہ علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو پاکی کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہی توبہ کی اصل ہے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ میں سے نشانی نمبر 3 نیکیوں کی رغبت اور عبادت میں مزہ آنا۔ سچی توبہ کے بعد انسان کے دل میں نیکی کی پیاس لگتی ہے، وہ عبادت کی طرف دوڑتا ہے۔ نماز، قرآن، صدقہ، صبر سب اسے محبوب لگنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پاتا جب تک اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت نہ کرے۔ حضرت عمر کی اسلام لانے کے بعد ان کی عبادت کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ صحابی کہتے ہیں، عمر جیسے پہلے دشمن اسلام تھے اب ویسے ہی عاشق اللہ بن گئے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ میں سے نشانی نمبر 4 تنہائی میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ سچی توبہ کی ایک اہم علامت ہے کہ انسان چھپ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کا خوف اندر اتر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے وہ تمہارے سامنے ہو۔ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں گناہ کے قریب ہوا مگر اچانک رونے لگا، میرے رب نے مجھے یہاں بھی دیکھا، اور پلٹ آیا۔ اور یہی سچی توبہ کی روح ہے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ میں سے نشانی نمبر 5 توبہ کے بعد آنکھوں میں نرمی اور دل میں عاجزی۔ توبہ کے بعد انسان کے لہجے میں سختی نہیں رہتی، آنکھوں میں نرمی آ جاتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اور ہر وقت اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، جس کی آنکھ روتی نہ ہو اور زبان اللہ کو یاد نہ کرے اس کی توبہ بھی مکمل نہیں۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ میں سے نشانی نمبر 6 گناہوں کے ماحول سے دوری اختیار کرنا۔ قبول شدہ توبہ کے بعد انسان خود کو ایسے ماحول سے بچاتا ہے جو اسے ماضی کی گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں رہا تھا، جب توبہ کی تو اپنے شہر تک کو بھی چھوڑ دیا اور کہا، اب میں خود کو دوبارہ گناہ کے دروازے پر بھی نہیں لے جانا چاہتا۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ میں سے نشانی نمبر 7 لوگوں سے معافی مانگنا اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ سچی توبہ تب مکمل ہوتی ہے جب بندہ صرف اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے بھی معافی مانگتا ہے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہو وہ قیامت سے پہلے معافی مانگ لے۔
9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ میں سے نشانی نمبر 8، صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جانا۔ توبہ کے بعد بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، نعمت پر شکر کرتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ 9 نشانیاں بتاتی ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ میں سے نشانی نمبر 9، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ سچی توبہ کے بعد دل نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بندہ ایسے دوست، محفلیں اور علماء تلاش کرتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کریں۔ استغفار کی فضیلت تمہید انسان خطا کا پتلا ہے، اس کی سرشست میں بھول چوک شامل ہے، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا خزانہ عطا کیا جو اس کی لغزشوں کو معاف کرا سکتا ہے، دل کو سکون دے سکتا ہے اور بندے کو رب سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ خزانہ استغفار ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ استغفار کا مفہوم، استغفار کا لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ عربی زبان میں غفر کا لفظ ہے ڈھانپنا، چھپا دینا یا معاف کر دینا، لہذا استغفار کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن مجید میں استغفار کا بارہا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور صالحین کی عادت کے طور پر بھی استغفار کو بیان کیا اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی اسی کو قرار دیا۔ کچھ اہم آیات درج ذیل ہیں۔ سورۃ نور، فَقُلْتْ اسْتَغْفِرُوا وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، پس میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا چھوڑ دے گا اور تمہیں مال و دولت و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیت استغفار کے نتیجے میں ملنے والی دنیا برکتوں کا جامع بیان ہے۔ نمبر 2، سورۃ زمر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ۔ ترجمہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلت، روزانہ استغفار کی عادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، دلوں کی صفائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ یہ الفاظ شمار کرتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ گناہوں کا مٹ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے روحانی فوائد۔ اللہ کی قربت حاصل ہونا۔ استغفار بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے اور عاجزی سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل کا سکون۔ گناہوں کا بوجھ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن استغفار دل کو ہلکا کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور ضمیر کو سکون دیتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی معافی۔ یہ استغفار ہی ہے جو انسان کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ دنیاوی فوائد۔ رزق میں کشادگی، جیسا کہ سورۃ نوح میں ذکر ہوا، استغفار کے ذریعے بارش، اولاد، مال و دولت اور زمین کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مشکلات کا خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار غم و مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کا انسان مختلف نفسیاتی اور معاشی مسائل کا شکار ہے۔
جن کا بہترین علاج استغفار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے غلطی کی تو فوراً اللہ سے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار کے الفاظ سید استغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، صحیح بخاری۔ یہ استغفار کا سب سے جامع دعا ہے۔ دیگر مسنون اذکار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صحابہ اکرام کا معمول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاکت سے ڈرتا ہے مگر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری ایک شخص نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے متعلق اہم نکات: سچے دل سے ہو، موت زبان سے ادا کرنا کافی نہیں، دل میں سچی ندامت ضروری ہے، گناہ ترک کرنا لازم۔ استغفار کا تقاضا ہے کہ انسان گناہ کو ترک کرے اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹے۔ نمبر 3، مسلسل ہو۔ استغفار کو روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، خاص طور پر صبح اور شام و عصر حاضر میں استغفار کی ضرورت۔ آج ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ قحط، مہنگائی، بیماریوں کا پھیلاؤ، بے برکتی، روحانی بے سکونیاں، سب کی اصل وجہ گناہوں میں اضافہ اور استغفار سے غفلت ہے۔ اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پر استغفار کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی۔ عملی رہنمائی: استغفار کی عادت ڈالیں، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں۔ خاص طور پر نماز کے بعد 2 گناہوں کا محاسبہ کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں اور گناہوں پر استغفار کریں۔ نمبر 3، گھر میں ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی استغفار سکھائیں اور اجتماعی دعا کریں۔ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ روح کو بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ فتنوں کا سیلاب ہے، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت استغفار کی ہے۔ استغفار کریں دل سے اور مسلسل، تاکہ رب کی رحمت نازل ہو اور ہم اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔